اور کیا کہ امریکہ سیکیورٹی کونسل کی ہر اس قرارداد کو کیوں ویٹو کرتا ہے جس میں اسرائیل کے مظالم کی مذمت کی جاتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف امریکی اسلحے کی فیکٹریاں چلتی رہتی ہیں، اسلام کا حقیقی دشمن جہاں یہودی یا اسرائیلی ریاست ہے وہاں امریکہ کا سرمایہ داری نظام بھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ اسرائیل امریکہ کی آنکھ کا تارا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اسرائیل امریکہ کی سرپرستی میں دنیا کے ہر قانون کو پاؤں تلے کیوں رونگتا ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر عرق ریزی کی کہ امریکہ کیوں سالانہ اربوں ڈالرز اسرائیل کو امداد دیتا ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ امریکہ سیکیورٹی کونسل کی ہر اس قرارداد کو کیوں ویٹو کرتا ہے جس میں اسرائیل کے مظالم کی مذمت کی جاتی ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر دھیان دینے کی کوشش کی کہ امریکہ کے نزدیک صہیونیوں کو اپنے تحفظ کا حق حاصل ہے لیکن فلسطینیوں کو نہیں؟ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اسرائیلیوں کے ہاتھوں امریکی ہتھیار کیوں فلسطینیوں کے جسموں پر گزشتہ 7 دہائیوں سے آزمائے جا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ امریکی امداد کیوں وصول کرتا ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ امریکہ دنیا کا واحد ملک کیوں بنا جس نے سب سے پہلے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کیا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن پر ہر ایک ذی شعور مسلمان کو غور کرنا چاہیے، بلکہ ہر اس انسان کو غور کرنا چاہیے جو انسانیت اور انسان دوستی پر کامل یقین رکھتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اس بات کو ماننا ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بظاہر دارالخلافہ واشنگٹن اور تل ابیب ہے، لیکن عملاً دونوں ممالک کو چلانے والے ایک ہی ہیں۔ گویا امریکہ اور اسرائیل ایک ہی ریاست کے دو نام ہیں۔ آئیے ان سوالات کو مزید کریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوچ بہت عام ہے کہ یہودی یا اسرائیلی اس قدر چالاک اور مکار قوم ہے کہ امریکہ اسرائیل کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا کی معیشت پر یہودیوں کا قبضہ ہے، میڈیا پر کوئی موضوع یا خبر ان کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ امریکہ میں کوئی شخص کانگریس کا ممبر یا امریکہ کا صدر یہودی لابی کے پیسے اور سیاسی مدد کے بغیر نہیں بن سکتا۔ اور یہ تاثرات اس وقت اور مضبوط ہو جاتے ہیں جب امریکہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی حمایت میں نہ تو کسی مخالفت کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کو توڑنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ دنیا میں جو بھی فساد ہوتا ہے اس کے پیچھے یہود کا ہاتھ ہوتا ہے، اور مسلمانوں پر ہونے والے تمام مظالم کے ذمہ دار یہودی ہیں۔ اس تاثر کے نتیجے میں مسلمانوں میں یہ خیال جڑ پکڑ لیتا ہے کہ اصل برائی امریکہ یا اس کا استعماری نظام سرمایہ داری نہیں بلکہ اسرائیل یا یہود ہیں۔ اگر ان کی طاقت کا خاتمہ کر دیا جائے تو مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ ناظرین، ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اس وقت امریکہ دنیا کی وہ سپر پاور ہے جس کو چیلنج کرنے والی کوئی دوسری طاقت موجود نہیں۔ امریکی معیشت دنیا کی معیشت کا 18% ہے۔ امریکہ کا دفاعی بجٹ چین، برطانیہ اور فرانس کے کل دفاعی بجٹ سے زیادہ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل جو خود سپر پاور نہیں، جو اپنا تحفظ امریکی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، جس کی معیشت ہر سال امریکی امداد کی محتاج ہے، وہ کس طرح امریکہ کو اپنے اشاروں پر چلنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ تو جناب، صاف ظاہر ہے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، نام اسرائیل ہو یا امریکہ، بات ایک ہے۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ کی مشرق وسطیٰ سے متعلق پالیسی اسرائیل کی مرضی کے تابع ہے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو مضبوط کرنے یا اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کبھی جمہوری قوتوں کے خلاف پابندیاں لگاتا ہے تو کبھی فوجی بغاوتوں اور عامر حکمرانوں کی حمایت کرتا ہے۔ خلافت تو ویسے ہی نہیں پسند۔ کبھی اقوام متحدہ پر اپنی مرضی نافذ کروانے کے لیے سیاسی اور فوجی اثر رسوخ استعمال کرتا ہے تو کبھی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آخر کیوں؟ جواب حاضر ہے، یہ یہودی لابی کا مرہون منت ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ افریقی ممالک، لاطینی امریکہ اور مشرق بعید میں بھی اپنے مفادات کے حصول کے لیے ایسے ہی تمام اقدامات اٹھاتا ہے جیسا کہ وہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں کرتا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ یہ یہودی لابی کی ہی کارستانی ہے۔ یہ لابی انسانی خون کی پیاسی ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ انہیں مسلمانوں کا خون بہت پسند ہے۔ اسی لیے وہ 70 سالوں سے مسلم ممالک کو آگ و خون کے دریا میں دھکیلنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ناظرین،
اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کئی بین الاقوامی امور میں پوری دنیا کی رائے کی مخالفت کرتا ہے، چاہے اس وجہ سے اس کو پوری دنیا میں شدید تنقید کا نشانہ ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ مثلاً پوری دنیا نے بارودی سرنگوں کے خاتمے، بین الاقوامی عدالت برائے جنگی جرائم اور دنیا میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے مشہور زمانہ معاہدہ کیوٹو پروٹوکول دستخط کیے، لیکن امریکہ ان معاہدوں کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ یہاں بھی یہودی لابی کی سوچ کار فرما نظر آتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک انسانی حقوق کا تحفظ صرف اور صرف یہودیوں کو حاصل ہے اور کوئی اور اس کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا امن تہہ و بالا ہو جائے، ماحولیات خطرے میں پڑ جائے، لیکن یہودیوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، ہمیں ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ امریکہ جب سے دنیا کی واحد سپر پاور بنا ہے، وہ جو بھی فیصلے کرتا ہے اپنی ضرورت اور مفادات کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کا علاقہ کئی اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا کے تمام تجارتی بحری قافلے اس کے بحری علاقوں سے گزرتے ہیں۔ دنیا کے 66% سے زائد تیل و گیس کے ذخائر اس علاقے میں موجود ہیں، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ علاقے مسلم اکثریتی آبادی رکھتے ہیں۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ہیری بینرمین کا بیان سننے کے قابل ہے، جس میں اس نے مشرق وسطیٰ کی اہمیت کو یوں بیان کیا۔ وہ کہتا ہے، یہاں پر وہ لوگ یعنی مسلمان رہتے ہیں جو اس زبردست علاقے اور اس زمین میں موجود ذخائر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کی زمین انسانی تہذیب اور مذاہب کا گہوارہ ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ، زبان، تاریخ اور جذبات ایک ہیں۔ کوئی قدرتی رکاوٹ ان لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی، اور اگر کبھی جدا ہو بھی جائیں تو یہ دوبارہ ایک مملکت میں ضم ہو جائیں گے۔ یوں یہ دنیا کی قسمت کو ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور یورپ کو باقی دنیا سے کاٹ دیں گے۔ ان وجوہات کو سنجیدگی سے لیا جائے تو ضروری ہے کہ ایک بیرونی اکائی کو اس قوم کے دل میں پیوست کر دیا جائے، تاکہ اس قوم کی صلاحیتوں کو کبھی ختم نہ ہونے والی جنگوں میں ضائع کر دیا جائے۔ یہ بیرونی اکائی مغرب کے لیے ایک ایسے پلیٹ فارم کا کام بھی کرے گی جہاں سے وہ اپنے خفیہ منصوبوں کو انجام دے سکے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ سابق برطانوی وزیر اعظم ہیری ایونجلیکل عیسائی ہیں، جو کہ کرۂ ارض پر صہیونیوں کے بعد یہودیوں کے سب سے بڑے حامی تصور کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں وہ چند بنیادی وجوہات جن کی بنا پر پہلی جنگ عظیم کے بعد اس وقت کی سپر پاور برطانیہ نے مشرق وسطیٰ کے علاقے میں یہودی مملکت کی کوششوں کا آغاز کیا، اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جب امریکہ سپر پاور بن گیا تو اس کے مفاد کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اسرائیل کی ریاست قائم کی جائے اور اس کو مضبوط بنایا جائے۔ اسرائیلی ریاست کے ذریعے اس علاقے کو مسلسل جنگوں میں مبتلا رکھا جاتا ہے، جس سے ایک طرف امریکی اسلحے کی فیکٹریاں چلتی رہتی ہیں تو دوسری طرف ان ممالک کی کمزوری کے سبب امریکہ ان ممالک میں اپنا رسوخ بڑھاتا ہے اور برقرار رکھتا ہے۔ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ سرمایہ داری کے نظریے پر یقین رکھتی ہے۔ اسلام کا حقیقی دشمن جہاں یہودی یا اسرائیلی ریاست ہے، وہاں امریکہ کا سرمایہ داری نظام بھی ہے، اور اسرائیل امریکی مفادات کو پورا کرنے والا ایک کھلاڑی ہے۔ ناظرین، یہاں چہرہ پہچانیے، بظاہر جسم دو ہیں لیکن روح ایک نظر آتی ہے۔ آسیب کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اس کی چھاپ بہت گہری ہے۔ سرمایہ کس کے پاس ہے؟ اسلحہ ساز فیکٹریاں کس کے زیر نگیں ہیں؟ دنیا کی تیل کی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان کون ہیں؟ ہر جگہ آپ کو یہودی لابی کے فٹ پرنٹس نظر آئیں گے۔ اسرائیل کی اس حقیقت کو ایک اسرائیلی استاد اور امن کے لیے کام کرنے والے کارکن نے اس طرح سے بیان کیا کہ اسرائیل اپنے قبضوں کو اس لیے برقرار رکھ پاتا ہے کیونکہ وہ مغرب، خصوصاً امریکہ کے استعماری مفادات کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور حقیقت میں اب اسرائیل امریکہ کا ایک ایسا آزمودہ سپاہی بن چکا ہے جو اس کی ہر بات مانتا ہے اور اپنی منواتا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ الیگزینڈر ہیگ کا اسرائیل سے متعلق بیان ریکارڈ پر ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کا سب سے بڑا بحری اور ہوائی اڈہ ہے جو ڈوب نہیں سکتا۔ مشہور امریکی دانشور نوم چومسکی کا بھی کہنا ہے کہ امریکی امداد کے بغیر اسرائیل فلسطینیوں کا قتل نہیں کر سکتا۔ ناظرین، کیا اب بھی آپ کو کوئی شک ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک نہیں؟ سوچئے، غور کیجئے۔ میرا کام آپ کے سامنے حقائق رکھنا ہے، ڈاٹس آپ ملاتے جائیے، نام پر نہ جائیں، طریقہ واردات دیکھیں، سوچ دیکھیں، کڑی سے کڑی ملاتے جائیں، نقشے پا یہودیوں کی چوکھٹ پہ ملیں گے۔
इंसानी खून के धब्बे आपको यहूदियों ही की हथेलियों में मिलेंगे, क्योंकि इनके नज़दीक सिर्फ वही तमाम हकूक़ के लिए क्वालिफाई करते हैं। मुसलमान सिरे से डिज़र्व ही नहीं करते। भाइयों, सोचिए, खूब गौर कीजिए और जागिए कि किस तरह आपका सस्ता सौदा हो रहा है। क्या आप राज़ी हैं?